رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بالکل آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس میں آپ ہاتھوں ہاتھ کروا سکتے ہیں استخارہ اور معلوم کر سکتے ہیں ہاتھوں ہاتھ روحانی علاج۔ نمبر آپ کے سامنے ہیں، کالز کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور روحانی علاج آپ کے انشاءاللہ عز و جل بیان کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بذریعہ میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کال نہیں لگ پا رہی ہے، آپ کا نمبر نہیں مل رہا، تو آپ میسیج کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے میسیجز ہمیں موصول ہو جائیں گے، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ عز و جل میسیجز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے، کالز بھی شامل کریں گے، اور ہاتھوں ہاتھ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کے ناظرین کے استخارے کیے جا سکیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے اگر کسی پریشانی کا سامنا ہے، بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی بھی حوالے سے آزمائش میں ہے، کام صحیح نہیں چل رہا، تو بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ میرے لیے کیسا رہے گا، تو بالکل استخارے کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے بھی آپ کے کیے جائیں گے، آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آئیے اولاً درود پاک کی ہم فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میسیجز ماشاءاللہ آپ کے آنا شروع ہو چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کچھ میسیجز ہم یہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف ہم آئیں گے۔ یہ ہمارے فیضان بھائی کا مسئلہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اکثر جو ہے نا پہلے اثرات وغیرہ کا معاملہ تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی اٹھا کر پھینک رہا ہے، اور ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ تو فیضان بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ میرے ساتھ کیا روحانی مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا 2 سال کا ہونے والا ہے، نہ ہی بولتا ہے نہ ہی ابھی تک چلنا اس نے شروع کیا ہے، اور انہوں نے دعا کا بھی کہا ہے کہ اللہ کے واسطے دعا بھی کیجئے اور پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتائیے کہ میرا بیٹا بولنا شروع کر دے اور چلنا بھی شروع ہو جائے۔ احمد نام ہے بچے کا اور والدہ کا نام ہے عائشہ۔ تو استخارہ بھی آپ فرما لیجئے اور دعا بھی فرمائیے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ کالز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجئے گا۔ محمد ندیم اتاری، والدہ کا نام زبیدہ، حیدرآباد سے۔ میں اکثر بیمار رہتا ہوں، ذرا دیکھ کر بتا دیں کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ندیم بھائی استخارہ کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھیں، پڑھنے کے لیے جو وظائف آپ کو بتائے جائیں، روحانی علاج جو آپ کو بتائے جائیں تو تحریر فرما لیجئے گا۔ مزید کال چلا دیجئے۔
میرا نام عرفان اللہ ہے، میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا روزی کا مسئلہ ہے، روزی نہیں بن رہی میری، جس جگہ بھی جاتا ہوں جائے 15 دن یا مہینہ پھر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ احسان اللہ نام آپ نے بتایا، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر، ان کی دائیں آنکھ سے لے کر اور کمر تک شدید درد ہوتی ہے، کوئی استخارہ فرما کر نہ ان کا کوئی علاج تجویز فرمائے کہ کیسے ان کا آرام آ سکتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام اصغری بیگم ہے، کا نام آبدان جم ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام جاوید محسن ہے، میں ڈوبا اسٹیشن سے، میری جاب نہیں لگ رہے، 2 سال ہو چکے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں پلیز۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں، راجہ شاہ رخ میرا نام ہے۔ وہ میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، میں نے دیا 9th کے پیپر، تو آپ مجھے کوئی طریقہ یا کوئی دعا بتائیں جس سے پڑھنے سے 9th کے پیپر میں میرے اچھے نمبر آئیں اور کامیاب ہو جاؤں۔ امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں، قبر کے امتحانات میں، آخرت کے امتحانات میں، قیامت کے امتحانات میں اللہ پاک ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائیں۔ جس طرح مدنی چینل کے ناظرین دنیا کے امتحانات کی ہم تیاری کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ میں نے قبر کے امتحانات کی بھی تیاری کرنی ہے، قبر کے سوالات کی تیاری کرنی ہے، آخرت میں قیامت کے دن جو سوالات کیے جائیں گے اس کی بھی میں نے تیاری کرنی ہے۔ تو یہاں یہ عرض کرتا چلو، دیکھیں دنیاوی امتحان ہوتا ہے نا، تو اس کے ہمیں سوالات کا پتہ نہیں ہوتا، کون سے سوالات آ جائیں، کہاں سے آ جائے، لیکن آخرت کے جو سوالات ہیں، قبر کے جو سوالات ہیں، قیامت کے جو سوالات ہیں، یہ سوالات ایسے ہیں کہ یہ پہلے سے بتا دیے گئے ہیں کہ قبر میں یہ 3 سوالات کیے جائیں گے، قیامت کے دن یہ سوالات کیے جائیں گے۔ تو ان سوالات کا تو ہمیں پتہ ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم نے ان سوالات کی کتنی تیاری کی، آخرت کی کتنی تیاری کی، قبر کے سوالات کی کتنی تیاری کی، اس پر بھی مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے سوالات میں، قیامت کے سوالات میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہر معاملے میں ہم سے عافیت کا معاملہ فرمائے، اور دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ باقی آپ ہمت رکھیں، فاروق نام آپ نے بتایا نا، انشاءاللہ عز و جل امتحانات میں کامیابی کا روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر و آخرت کے امتحانات میں کامیابی ہمیں نصیب ہو تو اچھے ماحول سے وابستہ رہیں، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارے آپ فرما لیجیے۔ روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین پہلے ہم آپ کے شامل کرتے ہیں۔ ہمارے احسان اللہ بھائی کا مسئلہ اور جاوید بھائی کا مسئلہ ملتا جلتا تھا کہ ان کے روزی کے مسائل ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور جاوید بھائی نے بھی کہا کہ جاب ان کی نہیں لگ پا رہی، تو دعا بھی فرما دیجیے دونوں کے لیے، کوئی وظیفہ کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اللہ عز و جل انہیں رزق حلال عطا فرمائے۔ لازم بات ہے روزی کی پریشانی ہے، 15 دن 20 دن کہیں کام کرتے ہیں، کام چھوٹ جاتا ہے یا کام میں دل نہیں لگتا۔ اسی طرح ہمارے جاوید محسن بھائی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جاب نہیں لگ رہی ہے، تو اگر روزگار کی پریشانی ہے تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 31 پر آپ نے رزق کے دروازے کھولنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے۔ یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک روزانہ آپ یا وہابو فجر کی نماز کے بعد 300 بار پڑھ لیا کریں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ روزگار کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ فرائض کی پابندی بھی ہو، ہماری اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ نمازوں کی ہماری مکمل پابندی ہو، نوافل کی بھی ہماری عادت ہو، قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتے رہیں، اور جو وظائف روزی میں برکت کی آپ کو بتائے گئے یہ وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب، اولاً استخاروں کے جوابات آپ کے بیان کیے جائیں گے، سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ندیم بھائی کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں۔ جی اچھا، وہ SMS والے جو تھے جی فیضان بھائی کا بھی مسئلہ تھا، میسیج ان کا موصول ہوا تھا کہ جنات وغیرہ کی ان کے ساتھ جو شرارتیں رہتی ہیں، جی اس حوالے سے آپ نے استخارہ فرمایا، تو کیا مسائل ہیں؟ فیضان بھائی کا استخارہ کیا گیا، فیضان بن عالیہ کا نا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ابھی اس وقت جو ہے عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا ہی اشارہ ہے، اور گردے میں جو ان کے تکلیف ہو گئی ہے، وہ گردے میں
تکلیف ہے، ان کے دونوں گردے خراب ہو گئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اس موذی مرض سے شفا عطا فرمائے. اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 31 پر موجود یہ روحانی علاج، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اس کو سماعت فرما لیجئے. ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الم نشرح 7 بار، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے. اللہ نے چاہا تو گردے کا درد بھی ختم ہوگا اور گردوں کے امراض سے شفا بھی حاصل ہوگی. اچھا، یہاں یہ عرض کرتا چلوں فیضان بھائی، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اس کے مخصوص تعویذ دیے جاتے ہیں. گردے پر باندھنے کا تعویذ ہوتا ہے، پینے کے الحمدللہ سبحان کچھ تعویذات ہوتے ہیں، آپ وہ حاصل کیجئے. بڑی الحمدللہ سبحان اس کے فوائد و ثمرات سامنے آئیں گے، برکتیں ملیں گے. اور تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے. 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، تو آپ وہ پلیٹیں بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے لکھوا لیجیے، آپ پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل گردے کا آپ کا کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو حل ہو جائے گا. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اس طرح کے مریض آئے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ڈائلیسس ہوا کرتی تھی، جو اس مرض میں مبتلا تھے، اور یا ان کے گردوں میں پتھری تھی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا گردوں میں انفیکشن تھا، لیکن الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آئے اور استعمال کیے تعویذات. اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ ہی حل ہو گیا. آتے ہیں لوگ بتاتے ہیں اپنے الحمدللہ عز و جل فوائد سامنے آتے ہیں. تو میرا بھی آپ کو مدنی مشورہ ہے، اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے گردوں میں انفیکشن ہے، گردے میں اللہ نہ کرے پتھری ہے، گردے خراب ہو چکے ہیں یا ڈائلیسس ہوتی ہے، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے. مختلف شہروں میں، مختلف مقامات پر، مختلف علاقوں میں، ممالک میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کریں، اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں. آپ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو فوائد نظر آئیں گے. اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ دائیں آنکھ سے لے کر کمر تک کا ان کو جو نا بہت تکلیف ہوتی ہے، درد اٹھتا ہے. تو استخارہ آپ نے ان کا فرمایا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ندیم بھائی کا بھی استخارہ آپ نے اس کا بتانا ہے. جی وہ ایک SMS اور تھا احمد بن عائشہ کا، جی بچے کے حوالے سے. بچہ بولتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے. ان کا استخارہ کیا نا، تو ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ نہیں ہے، کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے، نظر کا اشارہ، نظر بد ہے. نظر بد کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 36 پر یہ موجود ہے. باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل بچے نظر لگنے سے محفوظ رہیں گے اور ہر قسم کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے. تو آپ اس پہ عمل کیجئے، اپنے بچے پر یہ پڑھ کر دم کیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. ندیم بھائی کا استخارہ ہوا. ندیم بھائی کے استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. اور وہ اسلامی بہن کا نام جی عابدہ، ان کی عابدہ نام بتایا تھا. جی یہ ان کا استخارہ جو کیا ہے، استخارے میں ان کے بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. تو جو سر میں درد ہے اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. یہ بھی میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد میں بھی موجود ہے، اور مدنی پنصورہ میں بھی یہ روحانی علاج موجود ہے. مختصر سا یہ روحانی علاج ہے. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مجیبو نا. یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں مریض کے اوپر نا، جس کے سر میں درد ہوتا ہے، یا مریض خود کر لے. دم کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ سر درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو یقیناً آپ نے روحانی علاج بھی سماعت فرما لی ہوں گے. استخارے کے حوالے سے ایک اور میسیج ہمیں موصول ہوا تھا. محمد ان کا نام تھا، مصطفیٰ اور غلام مرتضیٰ اور حیدر، یہ تینوں بھائی ہیں. تو انہوں نے استخارے کے حوالے سے میسیج کیا تھا کہ مکان لینا چاہ رہے ہیں، لینا بہتر ہے یا نہیں. تو استخارہ آپ کا کیا گیا. استخارے میں فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل لے سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو خوب برکتی نصیب فرمائے. استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جب آپ کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں، استخارے میں تو الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے. ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں. ظاہری معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ
اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اللہ پاک آپ کو خوب برکتیں نصیب فرمائے، اور جب آپ لے لیں شفٹنگ کا سلسلہ ہو تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے گا گھر کی حفاظت کے لیے، تاکہ گھر میں نظر بد نہ لگے، گھر والے محفوظ رہیں، اہل خانہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ اس کے لیے پھر مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اب تعویذات حاصل کیجیے گا، گھر میں مخصوص لٹکانے کے تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کیجیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور ہمیں کال موصول ہوئی تھی، فاروق نام انہوں نے بتایا تھا کہ امتحان میں کامیابی کا 9 کے انہوں نے پیپر دیے ہیں، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ امتحانات میں اچھے نمبر مل جائیں، کامیابی نصیب ہو جائے اور اچھے نمبروں سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کی تیاری ہوتی ہے نا جی تو ویسے ہی رزلٹ ملتا ہے۔ صحیح، بالکل جتنی محنت کی ہوگی تو اتنا ہی اس کا صلہ ملے گا۔ بہرحال آپ نے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، تو ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے یا سمیعو، یا سمیعو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار پڑھیں۔ جس وقت یہ وظیفہ پڑھیں تو اس دوران گفتگو نہ کریں، دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔ تو آپ اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جائیں گے۔ صحیح انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور مسئلہ ہے، ابھی موصول ہوا ہے، میسیجز آ رہے ہیں کافی سارے۔ یہ ایک میسیج موصول ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شادی کو 15 مہینے ہی ہوئے ہیں تو میرا سسرال میں دل نہیں لگتا، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی پڑھنے کے لیے کچھ ایسا بتائیے کہ میرا سسرال میں دل لگ جائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ سے لیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ سر، مجھے میرے بھائی کا استخارہ کروانا ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، کھانسی ہوتی ہے اور اس کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہے شوبان اور اس کی ماں کا نام ہے ربینہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کے بھائی کے لیے آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری وائف کا استخارہ کرتے ہیں اور ان کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، ان کو کھینچ کر سانس لیتی ہیں۔ کافی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نام شازیہ بنت پروین۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری والدہ نام سیما، سال ہو گیا، کدی سر نو درد ہوندا نہیں، کدی پٹھیاں نو، اس طرح دماغ بھی نہیں کام کردا۔ دماغ کا مسئلہ ہے، دماغ کام نہیں رہتا ہے، دماغ کام نہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری مسز کا نام ہے رضیہ بانو، ان کی والدہ کا نام ہے انور بی بی۔ وہ 1 سال پہلے نا گر گئی تھی تو ان کے سر پہ نا چوٹ لگ گئی تھی، تو 1 سال ہو گیا آپریشن کروایا تھا سر کا، تو اس کے نا سر سے نا وہ زخم سے نا پیپ آ رہی ہے، بہت علاج کروایا۔ یہ پوچھنا تھا کہ ان کے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہے، کیا ہے کیا نہیں، آپ نے کوئی روحانی علاج کروائے؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، پھر روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے گا اپنے، جو پڑھنے کے لیے وظائف آپ کو بتائے جائیں۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھا کیجیے۔ جو بھی وظیفہ جتنی تعداد کے مطابق آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا جائے، اتنی تعداد کے مطابق ہی یہ تحریر کر کے پھر آپ اپنے معمولات میں شامل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ مزید کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ یہ استخارہ کروانا ہے سر، کہ مجھے علیشہ سر، یہ طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے، تو کام بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ نام آپ نے نہیں بتایا ہے نا، نام آپ نے نہیں بتایا، نام آپ نے بتانا تھا تو استخارہ آپ کا کر دیا جاتا، لیکن روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، کام نہیں مل پا رہا۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو شفا نصیب فرمائے اور حلال و آسان روزگار بقدر کفایت آپ کو نصیب فرمائے۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ جب بھی استخارہ کروائیں آپ تو اپنا نام اور والدہ کا نام یہ ضرور بتایا کیجیے تاکہ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کر کے بتا دیا جائے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد عمران ہے، والدہ کا نام سریا بیگم ہے۔ مجھے رات کو سونے کے وقت اکثر دباؤ ہو جاتا ہے، تو میں اس وجہ سے استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل عمران بھائی استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ میسیجز بھی کافی سارے موصول ہو رہے ہیں، آپ کے میسیجز بھی اب انشاءاللہ عز و جل شامل کرتے ہیں استخارے۔ آپ فرما لیجئے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ
تھوڑی رہنمائی فرمائیے کہ روزگار کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. یہ زاہد نام ہے ان کا, انہوں نے میسج کیا ہے. اچھا, یہ ایک اور مسئلہ ہے, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ رشتوں میں کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں, کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں. اچھا, یہ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کام میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اور برکت نہیں ہے, تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. اچھا, اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری زوجہ کو رات میں سوتے ہوئے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے, وہ ڈر جاتی ہیں, خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے, تو ڈر نہ لگے اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ گھبراہٹ مجھ پر طاری رہتی ہے, تو گھبراہٹ سے محفوظ رہنے کا بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. کافی سارے روحانی علاج کے حوالے سے میسیج. سب سے پہلے تو جی کالز کے روحانی علاج پہلے لے لیتے ہیں نا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, معلوم کر رہے ہیں دماغ ان کا کام نہیں کرتا, سر میں اکثر ان کے درد رہتا ہے, تکلیف رہتی ہے, تو دماغ سیٹ رہے, سر کا درد نہ ہو, تو اس حوالے سے کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. نماز عصر کے بعد سورۃ التکاثر یہ ایک بار پڑھ لیا کریں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں, سر پر ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لیا کریں. انشاءاللہ عزوجل درد سر سے نجات ملے گی اور انشاءاللہ دماغ بھی مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. اچھا, اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں, یہ معلوم کر رہے تھے, انہوں نے استخارے کے حوالے سے کال کی تھی لیکن چونکہ نام نہیں بتایا تھا, اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں. ان کے لیے طبیعت اکثر خراب رہتی ہے, کام میں بھی ان کو مسائل آ رہے ہیں, کام نہیں مل پا رہا. جی, تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے, یا مؤمنون اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 115 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں, اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عزوجل. اچھا, اسی طرح میسیجز کے حوالے سے بھی کافی سارے موصول. ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ جاب نہیں ہے, تو ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ, اس میں آپ نے ملازمت ملنے کا عمل تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار کے لیے دعا کیجئے, انشاءاللہ عزوجل دعا قبول ہوگی. اس کے بعد اسلام بھائی انہوں نے کہا تھا کہ رشتوں میں رکاوٹ ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو, اس کے صفحہ نمبر 24 پر آپ نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے. لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 ٹائمز یعنی 60 بار پڑھیے, انشاءاللہ عزوجل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل. اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی تھے کہ کام میں رکاوٹ ہے, برکت نہیں ہے, تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ, اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عزوجل حلال روزگار ملے گا. اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ سوتے وقت ڈر لگتا ہے. جی, تو یا تو نیند میں انہیں ایسے خواب آتے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ڈر جاتے ہوں گے, تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے, اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور سونے سے پہلے وضو کر لیں کہ اس کی بھی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. اور 11 بار درود پاک اول آخر پڑھ کر درمیان میں یا متکبرو یہ 21 بار پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عزوجل خوف سے نجات ملے گی, ڈرونے خوابوں سے نجات ملے گی, انشاءاللہ عزوجل عافیت نصیب ہوگی انشاءاللہ عزوجل. یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیے ہوں گے, تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے اور جو طریقہ کار جتنی مرتبہ پڑھنے کا آپ کو بتایا گیا اتنی تعداد کے مطابق ہی آپ پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. اور میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے
اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم کوشش کریں کہ فرائض کی پابندی ہماری مضبوط ہو، نمازوں کی پابندی ہو، اور ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ رزق میں برکت بھی رہے گی، مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے۔ صلاۃ الحاجات ہم ادا کرنے کا معمول بنائیں، سجدہ ریز ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، زہ نصیب تہجد میں اٹھیں، تہجد میں گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، ہم اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد رکھیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل زندگی میں کیسا اطمینان، ایک سکون الحمدللہ عز و جل حاصل ہوگا، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے رزق کے معاملات میں تنگی آ رہی ہے، کھچاؤ آ رہا ہے، ہم صدقہ ہم نہ بڑھا دیں، راہ خدا عز و جل میں دل کھول کر خرچ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں، اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق ہم اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ دیکھیں رزق میں الحمدللہ عز و جل وسعت و کشادگی پیدا ہوگی۔ اللہ پاک کی راہ میں دیں، خوش دلی کے ساتھ دیں، خوش دلی کے ساتھ دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی۔ صدقہ نکالتے رہیں، ہم اپنا وقتاً فوقتاً اپنا بچوں کا، گھر بار کا صدقہ نکالیں، الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی۔ اور جو وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ بھی اپنے معمولات میں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اچھا ایک میسج اور ہمیں موصول ہوا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں حذیفہ نام ہے بچے کا، وظیفہ، ہاں حذیفہ نام ہے بچے کا، اور انہوں نے بتایا کہ 2 سال کی بچے کی عمر ہے، چلتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، تو استخارہ انہوں نے کروانا ہے۔ استخارہ بھی آپ کر کے بتائیے کہ بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، پھر سب کے انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات لیں گے۔ ان کی والدہ کا نام ہے انبر۔ اچھا اسی طرح ایک میسج یہ موصول ہوا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کو پڑھا جائے اور تو آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے۔ ایک یہ روحانی علاج آپ نے بتانا ہے کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، تو کیا وظیفہ پڑھا جائے۔ اسی طرح ایک اور میسج یہ موصول ہوا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کو ادھار دیا جائے تو وہ خود آ کر واپس پیسے لوٹا دے، کیونکہ ایک تعداد ہے کہ خیر خواہی کی نیت سے چلو ادھار دے دیا، اب جس کے ساتھ خیر خواہی کی ہے تو اب اسے بھی چاہیے کہ وقت پر پیسے لوٹا دیں، اس کے جو معاملات ہیں وہ پورے کریں۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ایک آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، گھبراہٹ کا فرمایا تھا کہ گھبراہٹ بہت ہوتی ہے اسلامی بھائی ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 60 بار، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ سے نجات حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد آنکھوں کا آپ نے فرمایا کہ روشنی تیز ہو جائے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلیوں پر دم کریں، انگلی پر دم کریں اور اپنی آنکھوں پر لگائیں کہ یہ عمل عمر بھر جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل بینائی کی کمزوری دور ہوگی، نیز سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا اور اسی طرح اگر کسی کو کچھ ادھار دیا جائے جی تو وہ پیسے وقت پر لوٹا دے، خود آ کر لوٹا دے، اس حوالے سے کوئی اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ آپ 75 مرتبہ یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو یہ 75 بار پڑھیے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر دعا کیجئے کہ یا اللہ عز و جل فلاں شخص کے پاس میری یہ رقم اس نے دبا لی ہے یا ادھار دی تھی، دے نہیں رہا ہے، تو اپنی رحمت سے یہ رقم مجھے واپس مل جائے، انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کا کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کو اپنے کاروبار میں، بزنس میں، لین دین کے معاملات میں آپ کو لگتا ہے کہ میرے پیسے سامنے والے نے لے لیے ہیں، یا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کاروبار میں کسی کو دیے جاتے ہیں، آپ کے پیسے نہیں لوٹا رہا، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب بن جائیں گے، ایسا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا کہ وہ خود آ کر آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دے گا۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا مبلغ دعوت اسلامی نے، یہ وظیفہ ہے ہی اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے، تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں اور اچھے انداز میں
اور یاد دہانی بھی کراتے رہیں، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک اس کے دل میں رحم ڈال دیں، اس کا دل نرم فرما دے کہ وہ ہمارا حق واپس لوٹا دے، دعائیں بھی کریں اس کے حق میں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے ہمارے ایک مدنی منا حذیفہ، جی 2 سال بچے کی عمر ہے، چلتا نہیں ہے، بول بھی نہیں سکتا، تو دعا بھی فرمائیے اور استخارہ آپ نے فرمایا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ حذیفہ کا استخارہ کیا، استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا۔ اچھا، کوئی روحانی مسئلہ، اثرات مسئلہ نہیں ہے، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، نظر بد کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اس دعا پر عمل کیجیے، یہ دعا پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ بیمار عابد صفحہ نمبر 44 پر یہ دعا موجود ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا، پڑھ کر جس کو نظر ہو نا، بچہ ہو یا بڑا ہو، نظر ہو اس پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی، نظر اتر جائے گی۔ تو اچھا، یہ تو وظیفہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو مرچوں کے ذریعے جو نظر اتاری جاتی ہے تو اس کے ذریعے بھی نظر اتروا سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ چھپا چھپایا طریقہ جو ہے یہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے ماشاءاللہ پلن شدہ یہ آپ کو تعویذات عطاریہ کے بستے سے مل جائے گا، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے، بچے کے گلے میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی، ایسی طاقت نصیب ہوگی کہ بچہ چلنا شروع کر دے گا۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے بھائی کا کہا تھا کہ اکثر میرے بھائی کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ جی شعبان بن شعبان نام بتایا کے نام سے نا، کھانسی اور سانس بند ہو جاتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے، بیماری کا اشارہ ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں۔ انہی کے ساتھ ایک اور استخارہ کروایا گیا تھا شادیہ بنت پروین کا، سانس میں جو ہے وہ رکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو استخارہ ان کا بھی کیا گیا، ان کے استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ دونوں کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، دونوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر مریض خود چاہے تو اپنے اوپر دم کر لے یا کسی سے پڑھوا کر اپنے اوپر دم کروا لیجئے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر درمیان میں 1000 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو پڑھ کر دم کیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ تعویذات عطاری کے بستے پر نا سانس سے متعلق، یعنی کہ سانس میں رکاوٹ ہو، دمہ کا مرض ہو، کھانسی ہو، اس کے لیے ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے نا، تو یہ تعویذات عطاری کے بستے سے رابطہ کیجئے اور وہاں سے تعویذات بھی آپ حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے کرم کیا تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اپنے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ 1 سال پہلے وہ گر گئی تھی، پھر سر میں کچھ ایسا زخم ہوا کہ اب زخم سے پیپ بہہ رہی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی جادو وغیرہ یا ان پر کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے؟ ان کا رضیہ بانو بنت انور بانو کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ ان کے بھی نہیں آ رہا، ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا مسئلہ ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ انہیں اس زخم سے جلد نجات عطا فرمائے اور انہیں شفا عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی جو کتاب ہے مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 9 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، اس پر یہ چاہیں تو عمل کریں، انہیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام ہو جائے۔ صحیح انشاءاللہ۔ اچھا، عمران بھائی کی بھی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ رات کو سوتے وقت دباؤ محسوس ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو۔ پہلے تو ان کا جواب آپ ارشاد فرمائیے کہ استخارے میں عمران بھائی کے ساتھ کیا معاملہ آ رہا ہے، پھر جو اس کا وظیفہ بتائیں گے تو دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات ہوتا ہے کہ رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو سینے پہ دباؤ محسوس ہوتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی گزر کے گیا ہے، عجیب سے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس طرح کی کیفیت ہو
تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی وہ وظیفہ ہوگا، روحانی علاج آپ کے لیے بھی ہوگا، تو آپ بھی اس روحانی علاج کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران بھائی کا پہلے استخارے کا جواب۔ اچھا، عمران بھائی کا استخارہ جو کیا ہے نا، استخارے میں تو عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے۔ صحیح۔ ہاں، اب یہ بعض دفعہ کیفیت اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ نیند جب لیٹ ہو جاتی ہے نا، سو نہیں پاتے، نیند اچاٹ ہو گئی جس کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 27 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، سماعت فرما لیجئے۔ نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن محسوس ہوتا ہو نا، ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی پکڑ کر دبوچ رہا ہے، جادو ہو، بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجئے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں قل شریف یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر، چہرے، سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے نا سارے بدن پر پھیر لیں، پھر دوبارہ پھر سے بارہ یعنی تیسری بار اسی طرح کیجئے، اللہ نے چاہا تو اس کا فائدہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ صحیح انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات اگر اس طرح کی کیفیت ہو جائے تو ڈرنا نہیں چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زندگی میں نشیب و فراز یہ آتے رہتے ہیں نا، اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جب اس طرح کی کیفیت ہو، صبر و شکر کے ساتھ اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، اپنے اچھے سے کسی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں نا، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات طبی معاملہ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے، کسی نے مجھ پر عملیات کرا دی ہیں، کسی نے مجھ پر تعویذ کرا دی ہیں، اس طرح کا ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے اور کوشش کر کے اولاً ترجیح دینی چاہیے روحانی علاج کو۔ روحانی علاج بھی ہم کروائیں، اللہ پاک کے کلام سے ہم علاج کروائیں، قرآنی آیات پڑھیں، اور احادیث مبارکہ میں جو اوراد و وظائف بیان کیے گئے ہیں وہ ہم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اسی طرح اوراد عطاریہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ، وہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مزید آپ کے قولز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قولز چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے اختر قادری، تقریباً 3 مہینے ہو گئے، فالج کا مجھ پہ اثر ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج مرحمت فرما دے تو مہربانی۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اختر بھائی ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ وظیفہ آپ کو بتائیں گے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ آپ رکھیے جلدی سے، اور جو وظیفہ جو دعا آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی جائے تو تحریر فرما لیجیے گا، اس کے مطابق پھر آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ مزید قول چلا دیجیے۔ نام ہمارا فیاض، والدہ کا نام، میری والدہ کا نام ہے مقصودہ بیوی، ہمارے شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بھائی استخارہ کرانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کرواتے ہیں۔ فیاض نام بتایا ہے انہوں نے نا، مزید قول چلا دیجیے۔ کان احمد، مدر کا نام ہے تسلیم اکبر، بیٹے کی اولاد کا مسئلہ ہے، 11 سال سے اولاد نہیں ہوئی، مہربانی کرتے ہیں اس کا کوئی استخارہ یا روحانی علاج۔ کیا نام بتایا؟ ان کا نام سمجھ میں نہیں آیا، نام ان کا سمجھ نہیں آیا، اگر دوبارہ کی آواز کا مسئلہ یعنی آواز یا بولنے دوبارہ میں رکاوٹ ہوئے۔ کان احمد، مدر کا نام ہے تسلیم اکبر، بیٹے کی اولاد کا مسئلہ ہے، 11 سال سے اولاد نہیں ہوئی، مہربانی کرتے ہیں۔ بیٹے کی اولاد نہیں ہے، بیٹی کی اولاد، اچھا اولاد نہیں ہے، بچے کا نام سمجھ نہیں آیا، بیٹے کا کیا نام بتایا، نام روحانی علاج بتا دیں، نہیں آیا۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، اور حصول اولاد کے لیے وظیفہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام خرم شہزاد ہے، میری والدہ کا نام پروین بی بی ہے، میں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا، وہ رستے میں رہ جاتا ہے، استخارہ کر کے بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل پائے تکمیل تک پہنچنے کا روحانی علاج آپ کو بتائیں گے، راستے میں نہیں رکے گا اور انشاءاللہ عز و جل پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ وظیفہ آپ نے ایک پڑھنا ہے، وظیفہ کیا ہے چند قولز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قولز چلا دیجیے۔ جی، میرا نام محمد بلال ہے، اماں کا نام واحدہ خاتون ہے۔ سر میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے سر، پیسہ آتا ہے سر چلا جاتا ہے، سر پیسہ ابھی چلائے گا کل کے پھر چلا جاتا ہے، سر ہم بہت پریشان ہیں۔ سمجھ نہیں پیسہ آتے ہی چلا اچھا، پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، پیسہ آپ کے پاس رکے، پیسہ آتا ہی جانے کے لیے
اللہ پاک آسانی فرمائے، رزق حلال نے برکتیں عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے جائز کاموں میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام اسد نواز ہے، والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، جہاں بھی نوکری لگتی ہے 10 دن مہینے کے بعد نوکری چھوٹ جاتی ہے، ابھی کوئی نوکری نہیں مل رہی اور میں باہر جانا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے یا مجھے دبئی میں جانے کا ارادہ ہے؟ بیرون ملک جانا کیسا ہے؟ دبئی کا آپ نے کہا تو استخارہ کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ جانا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام سعید احمد زرینا بی بی مسئلہ ہے جی کاروبار کوئی مزدوری کرنا تے جڑا نا کاروبار جڑا بھی کرنا تے پوری نہیں پیندی مارکیٹ اوپر ہی پورا ہوندا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد طاہر حسین اتاری بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میرا مسئلہ یہ ہے، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، بلا وجہ بھی کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے اور بہت برے طریقہ غصہ آتا ہے، اور میں اس مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ آپ برائے مہربانی میرے اس مسئلے کا حل فرما دیجئے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے کہ آپ باوضو رہا کریں۔ صحیح ہے، جب بھی غصہ آئے تو غصے پر قابو پانے کی دیکھیں ہم نے بتکلف کوشش کرنا پڑے گی، کوشش ہم اپنی کریں اور اچھے ماحول کو اختیار کریں، ایسوں کی صحبت ہم اختیار کریں کہ جو نرم مزاج ہیں، صحیح ہے، اور ایسوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ رہیں، وقتاً فوقتاً الحمدللہ عز و جل تربیت کا سلسلہ ہوتا رہے گا، مدنی قافلوں میں سفر ہوتا رہے گا، سیکھنے سکھانے کا الحمدللہ عز و جل موقع ملتا رہے گا، تو ہماری ایک تربیت، اخلاقی تربیت بھی ہوتی رہے گی، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی غصے پر کیسے قابو پایا جائے، اس حوالے سے میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے جس کا نام ہی غصے کا علاج ہے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما لیجیے۔ اس کو پڑھیں، آپ ایک دفعہ پڑھیں، پھر دوبارہ پڑھیں، پھر سہبارہ پڑھیں، پھر آپ پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ یہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے۔ بزرگوں کے واقعات اس میں الحمدللہ عز و جل لکھے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو جب کوئی تکلیف پہنچاتا، کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا سامنے، آپ صبر فرماتے، غصے پر قابو پاتے۔ یہ واقعہ جب ہم وقتاً فوقتاً پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری تربیت بھی ہوتی رہے گی، اور اس میں کافی سارے ماشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائیں، آپ پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھ کر سنائیں، اس میں سے درس کا بھی سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل غصے کی عادت یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک چیز میں یہ مینشن کر دیں کہ بعض دفعہ وہ جو غصہ کنٹرول کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، دیکھا اسلامی بھائیوں کو غصہ وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، مگر جن کو پتہ ہوتا ہے نا ان کو غصہ بہت آتا تھا، اب وہ ان کا چہرہ دیکھ کے آپ کو غصہ، ابھی غصہ آ رہا ہے، آپ کو آ رہا ہے غصہ، تو اس کو آئے گا نہیں نا تو ہم کر دیتے ہیں، اس کو دلا دیتے ہیں۔ اس طرح سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ وظیفہ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیے گا۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے یا آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بات بات پر غصہ آ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ میسیجز انشاءاللہ عز و جل اب ہم شامل کریں گے، آپ کے استخارے آپ فرما لیجئے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ نظر بد والا وظیفہ آپ ریپیٹ کر دیجئے۔ یہ ہمارے احمد نام ہے ان کا، نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج آپ بتائیے گا۔ اسی طرح یہ ایک اور میسیج موصول ہوا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ رشتوں میں کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں لیکن کوئی شادی کا سبب نہیں بن پا رہا، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ آپ بتا دیجئے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری والدہ کی کافی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کی طبیعت بہتر ہو جائے، اس حوالے سے بھی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اچھا، اسی طرح یہ رضوان بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں اچھے کام کے لیے جاتا ہوں لیکن وہ ہو برا جاتا ہے۔ اللہ اوقات ہوتا ہے نا کہ کام شروع کیا یا بس پورا ہو جائے کام خیر و عافیت کا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ نقصان بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس طرح کے بھی معاملات سامنے آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیے رضوان بھائی کو۔ جی، سب سے پہلے تو نظر بد کا انہوں نے کہا تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ 60 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل
نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا۔ اچھا نظر بد کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے تھے کہ جو پہلے بتایا تھا نا نظر بد کا روحانی علاج، وہ ریپیٹ کر دیں۔ نظر بد کا، اچھا وہ جو بچے کے حوالے سے بتایا گیا تھا، بچے پر دم کر دیا جائے، بیمار عابد رسالے میں سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تو اس کو آپ دوبارہ دہرا دیجئے۔ یہ دعا تھی، صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے، ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اس کو غور سے سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ اللہم اذہب حظہا وبردہا ووصبہا، یہ دعا تھی، پڑھ کر نظر بد والے پر دم کر۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما لیجئے، 12 روپے، میرے خیال 10-12 روپے کا رسالہ ہوگا، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما لیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ بیمار عابد یہ موجود ہے، 72 سے زائد الحمدللہ عز و جل روحانی علاج اس رسالے میں موجود ہیں۔ آپ یہ گھر میں رکھیں، اس کا تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے بعض اوقات ہوتا ہے بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور نظر بد لگ جاتی ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے تو کبھی سر میں درد ہے تو کبھی گھٹنوں میں تکلیف ہے، اس طرح کی جب بھی کوئی بیماری کا معاملہ آ جائے تو کتاب اٹھائیں، اس میں سے دیکھیں، وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لیجئے۔ اچھا مزید روحانی علاج کے حوالے سے رشتے میں رکاوٹ کا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک میسیج ہے، تو جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ والدہ کی طبیعت خراب ہے، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، 111 بار یا سلامو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور یا سلامو 111 بار پڑھ کر مریض اگر خود پڑھ سکتا ہے تو اپنے اوپر پڑھ کر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ اچھے کام کے لیے جاتا ہوں اور کام جو ہے نا وہ الٹ جاتا ہے یا الٹا ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، جب آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے وضو کر لیں یا کلی وغیرہ ضرور کر لیں، اور اس کے بعد 20 بار یا مقتدرو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا استخاروں کے جوابات کی جائیں۔ جی فیاض بھائی کا استخارہ ہم نے کیا بے اولادی کے حوالے سے، استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ میرے شیخ طریقہ میں سنت کی کتاب گھریلو علاج میں موجود یہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعائے ابراہیم ہے، اور پارہ 3 سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 اور 40 اور 41 ہے، تو اس کو سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ خرم شہزاد بن پروین۔ اچھا حصول اولاد کے حوالے سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تعویذات عطاریہ کے بستہ سے آپ رابطہ کیجئے، الحمدللہ عز و جل بڑی اس کی برکتیں ہیں اور الحمدللہ عز و جل بڑے فوائد اس کے ہوتے ہیں، تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ مدنی قافلے میں آپ سفر کریں، مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا کر کے ہیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی خرم شہزاد بن پروین کا استخارہ کیا، ان کے کام پورے نہیں ہو پاتے تھے تو استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا آپ کے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤخرو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، اول آخر 3 مرتبہ دعائے پاک، اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محمد بلال، ہاں بلال بھائی کا بھی بتائیے، اور بلال بھائی کا تو روحانی علاج تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پیسے آتے ہیں تو فوراً چلے جاتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کے سے لیں گے کہ پیسہ رکا رہے۔ اچھا اسد نواز بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کافی ٹائم سے میں بے روزگار ہوں، نوکری بھی چھوٹ گئی ہے، اب بیرونی ملک یہ جانے کا انہوں نے کہا ہے کہ میں جانا چاہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، جانا بہتر ہے یا نہیں، کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، کیا اشارہ آ رہا ہے؟ اسد نواز بن پروین اختر کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کا باہر جانا تو بہتر نہیں ہے، منع کا اشارہ آ رہا ہے۔ روحانی علاج چاہیے ان کو، یہ کریں، روحانی علاج پہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو ان کو روزگار مل جائے گا۔ ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے ایک روحانی علاج
عرض کیا تھا وہ بھی سماعت فرما لیجئے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر دعا کیجئے. اللہ نے چاہا تو روزگار کی پریشانی دور ہوگی اور آپ کو جلد روزگار مل جائے گا انشاءاللہ. مدنی قافلے میں آپ سفر کریں جی سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، تو اجتماع میں آپ شرکت کیجئے. اجتماع کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پہ دعا کی جاتی ہے، آپ دعا میں شامل ہوں. کیا رفقت انگیز الحمدللہ عز و جل مناظر ہوتے ہیں. اسلامی بھائی رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، مناجات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی اجتماع میں شرکت کریں، دعا میں شامل ہوں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہم نیک نہ صحیح، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جہاں 40 نیک لوگ جمع ہوں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. سبحان نہ جانے اس کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے. تو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں آپ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں. پھر آپ دیکھیں کیسے ایک روحانی طور پہ الحمدللہ عز و جل برکتیں ملتی ہیں، تسلی ملتی ہے، ایک ذہنی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کی اور ہمارے جملہ اسلامی بھائیوں کی. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل بیان کی، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے ان کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے کم از کم 11 جمعرات آپ اجتماع میں شرکت کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. طاہر حسین بھائی کی کال تھی، انہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کہا تھا. سعید احمد بھائی یہ مزدوری کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کام میرے پورے نہیں ہو پا رہے. ان کے کام کے حوالے سے استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ کے عملیات اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. آپ کے لیے یہ روحانی علاج ہے، آپ اس پر عمل کیجئے. اللہ نے چاہا تو کام بھی پورے ہوں گے آپ کے اور آپ کا روزگار بھی چل جائے گا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حکیم 80 مرتبہ پڑھیے اور پڑھ کر دعا بھی کیجئے. اللہ نے چاہا تو صاحب روزگار بھی ہو جائیں گے اور آپ کے کام بھی پورے ہو جائیں گے صحیح انشاءاللہ. اچھا یہ دوبارہ میسیج ہمارے اسلامی بھائی کا آیا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ حضور نظر بد والا وظیفہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے. اچھا پنجاب کی کسی شہر سے انہوں نے دوبارہ یہ میسیج ایک روحانی علاج اور ایک بار پھر آپ نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج نہیں، ایک روحانی علاج والا وظیفہ جو بچوں کے لیے جی ایک اور تھا روحانی علاج جی، وہ صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے. یہ ہم نے پہلے عرض کر چکے ہیں، تو یہ ایک دفعہ اور سماعت فرما لیجئے. جی باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر بچوں پر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بچے نظر لگنے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے اور کوئی شر وغیرہ ہوگا وہ بھی دور ہوگا. صحیح یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. ایک میسیج یہ موصول ہوا ہے، یہ ہمارے شہروز نام ان کا شہروز احمد. تو یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر کے بال بہت زیادہ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں، تو کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ مسئلہ حل ہو جائے، سر کے بال نہ ٹوٹیں. وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ سے لیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرے بیٹے کی عمر ہے تقریباً 31 سال، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، جہاں ہوا ہے 2-3 بار اور ٹوٹ گیا ہے. تو وقاص الدین نام ہے بیٹے کا، والدہ کا نام ہے عائشہ نجیب. انشاءاللہ عز و جل بیٹے کا آپ کے استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج کی آپ کو بھی بتاتے ہیں. مزید غور چلا دیجیے گا. میرا نام محمد شبیر، والدہ کا نام سریا بیگم. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، 6 ماہ سے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور میرا دوبارہ آپریشن ہوا ہے. میرا استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بتائیں جس سے میری ہڈی جلدی جڑ جائے اور میں جلدی اپنے پاؤں پہ چل سکوں. انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، والدہ کا نام حاتم بی بی ہے. اور مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں نا بیمار رہتا ہوں، مجھے یہ دل کی جگہ پہ پین ہوتا ہے، کہ استخارہ کروانا ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. غلام مصطفیٰ نام بتائیں نا. غلام مصطفیٰ. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے پھر روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا.
جی میں ریڑھ کی ہڈی کا مریض ہوں، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، میرے زخم بہت ہو گئے ہیں، جس میں بہت زخم ہے، میں یعنی کہ روحانی علاج سے استخارہ بھی کرانا چاہتا ہوں، اور اپنا کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں پلیز مہربانی کر کے، اور میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے، میرا نام شبیر احمد ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج پھر آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عاطف اشفاق ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ بڑی ہوئی ہڈی کا روحانی علاج بتا دیں۔ بڑی ہوئی ہڈی کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام شہروز احمد ہے اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے، جنہیں کافی عرصے سے جوڑوں میں درد کا معاملہ ہے، کافی علاج کروایا لیکن افاقہ نہیں ہو سکا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں استخارہ فرما دیں اور اس بارے میں روحانی علاج بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل امی کا کروانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ شاید والدہ کا انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کی جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو والدہ کا ہے ان کے نا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے اور استخارہ بھی آپ کی والدہ کا کرواتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام سلام سر، والدہ کا نام صابرہ بی بی۔ مسئلہ یار منڈی میں جاتا ہوں، میرا کام نہیں چل رہا، ڈیری کرتا ہوں بازار میں، سودا بیچتا ریڈی پہ، تو منڈی جاتا ہوں مجھے سودا بنتا ہی نہیں، کام نہیں چل رہا۔ صدام حسین نام بتائے نا؟ غلام حسین غلام حسین نام بتایا۔ غلام حسین بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام آفتاب احمد ہے اور میری والدہ مسلمہ کا نام مریم بی بی ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے اولاد کے لیے، 3 سال سے اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد اجاز ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بیٹا ہے 4 سال کا، بہت کمزور ہے، صحت نہیں پکڑ رہا ہے، بس اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی ظاہر بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا۔ میرا نام امجد علی ہے، والدہ کا نام زینب بی بی ہے، ہمارے گھر 8 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، اس کا استخارہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کافی سارے انشاءاللہ کالز ہیں، استخارے آپ فرما لیجئے۔ جب تک مدنی چینل کے ناظرین آپ کے روحانی علاج بیان کیے جا رہے ہیں، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ ڈائری اور قلم، یہ کاغذ اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ شبیر بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ ٹانگ کی ہڈی ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، آپریشن بھی ہوا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ان کی یہ ہڈی جلدی سے جڑ جائے۔ جی، اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے گھریلو علاج۔ گھریلو علاج میں آپ نے صفحہ نمبر 84، اس پر آپ نے ہڈی جوڑنے کے لیے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پارہ 11 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129۔ 3 دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک ایک بار پڑھ کر بار بار دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی یا پھٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سمجھ۔ اچھا، کوشش کر کے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑی ہوئی ہڈی کا روحانی علاج، جسم کی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہڈی بڑھ جاتی ہے، تو اب یہ بہتر ہو جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو زیادہ تر شکایت ہوتی ہے وہ ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، بعض لوگوں کے جسم میں بھی کسی مقام کی ہڈی بڑھتی ہے، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں آپ نے ناک کی ہڈی یا جسم کی کوئی سی بھی ہڈی بڑھ جائے، اس کی سے بچنے کے لیے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ کے ساتھ آپ 92 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جسم کی کوئی سی بھی ہڈی بڑی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بڑھنا بند ہو جائے گی۔ صحیح، انشاءاللہ۔ میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، اس حوالے سے تعویذات بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز بھی استخاروں کے حوالے سے کافی ہیں، یہ ہمیں ایک میسیج موصول ہوا ہے، نام ہے ان کا
یہ 3 بھائی ہیں، مصطفیٰ نام ہے ایک کا اور ایک کا غلام مرتضیٰ، یہ مکان لینا چاہ رہے ہیں، مکان کا نمبر ہے 2261، تو یہ لینا ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ بھی آپ فرما لیجئے جب تک چند ایک روحانی علاج۔ اعجاز بھائی کی قول تھی، انہوں نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ 4 سال کا ان کا مدنی منہ ہے اور بہت کمزور ہے، صحت مند ہو جائے، دعا بھی فرما دیجیے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائے۔ اللہ عز و جل بچے کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان روحانی علاج ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور یا کبیرو 9 بار پڑھ کر روزانہ بچے پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل صحت مند بچہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، آپ بھی تعبیرات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے بچے کی حفاظت کے لیے، صحت یابی کے لیے تعبیرات عطاریہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھی استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو نام بھی انہوں نے بتایا تھا وقاص بن عائشہ نذیر کا فرمایا، تو ان کے ساتھ کیا معاملات آ رہے ہیں؟ جی، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، نظر بد کے ان کے ساتھ معاملات تو ہیں مگر کوئی جادو عملیات وغیرہ نہیں ہے۔ صحیح، تو اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ ان کو چاہیے کہ سوتے وقت سورۃ الاخلاص 41 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں۔ نیت یہ ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں، ڈراموں، گانے باجوں اور تصاویر وغیرہ سے محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جلد شادی کے اسباب ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا شادی کے لیے، یہ آپ تعبیرات عطاریہ کے بستے سے بھی پیرنٹ شدہ یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو اسلامی بھائیوں کے لیے بتایا گیا۔ اسلامی بہنیں اگر اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کے ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ تو تعبیرات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ غلام حسین بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ بیمار میں بہت زیادہ رہتا ہوں، کسی نے مجھ پر کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کروا دیا؟ جی، ان کا استخارہ ہوا، استخارے میں ان کے عملیات اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ ہے ان کے ساتھ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ 115 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ اس میں اول آخر درود پاک 3 مرتبہ، یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ سید شہروز بھائی کی قول تھی، انہوں نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ جوڑوں میں کافی درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے۔ جی، ان کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کی والدہ کے بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ والدہ کو چاہیے، والدہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو، یا غنیو یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کا ورد کرتی رہیں، اللہ نے چاہا تو درد سے نجات بھی حاصل ہوگی اور درد میں کمی محسوس ہوگی آپ کو۔ اس کا ورد رکھیں۔ صحیح، انشاءاللہ۔ آفتاب احمد بھائی، انہوں نے کہا تھا کہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں اور اولاد کا سلسلہ نہیں۔ جی، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی کے صفحہ نمبر 22 پر موجود یہ روحانی علاج، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مدت علاج 40 دن۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ گھر میں اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ جی، ان کے لیے بھی کوئی حصول اولاد کے حوالے سے وظیفہ ہے؟ ہاں، ان کا استخارہ کیا گیا تھا، استخارے میں ان کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا تھا، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ تھا۔ اور روحانی علاج یہ سماعت فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے روحانی علاج سماعت فرمائے، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایک SMS کا روحانی SMS بھی تھا جی، وہ 2261 جو انہوں نے بتایا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا مکان لینے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ، بہتری کا اشارہ ہے، بالکل آپ لے سکتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ہاں، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
بعض اوقات ہوتا ہے پریشانیاں آ جاتی ہیں، ہم علاج بھی کرواتے ہیں، بیماریاں پھر آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو ہمیں ہر حال میں ہم اپنا ایک یہ ذہن بنائیں کہ ہر حال میں ہم نے صبر اور صبر کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، کبھی بھی شکوہ اور شکایت میں نہیں پڑنا۔ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ دوسروں کے آگے اپنے جو ہے نا وہ دکھڑے سنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور الٹا یاد رکھیے کہ اگر ہم بلا وجہ شرعی دوسروں کے آگے بیان کریں گے، حاجت نہیں ہے بیان کرنے کی، پھر بھی دوسروں کے سامنے بیان کریں گے، تو اب صبر کر کے جو اجر ہاتھ آنے والا تھا، جو اللہ پاک کی رحمت سے ثواب ملنے والا تھا، وہ سارا کا سارا ثواب جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، پھر وہ ثواب سے بھی محرومی۔ ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بھوکا شخص اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے۔ ہم صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اور پھر بھی اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل سب اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اور سب سے تشویشناک جو بیماری ہے نا، یہ گناہوں کی بیماری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے دعائیں کریں، اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، اور تعویذات عطاریہ کے بستے الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک میں لگتے ہیں، آپ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کی کاٹ بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو حیرت انگیز طور پر فوائد نظر آئیں گے، آپ کے مسائل بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے اور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ روانہ کر دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی، اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لکھیے گا۔ گھر بیٹھے انشاءاللہ عز و جل آپ کو تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک استخارے کا نمبر بھی سماعت فرما لیجیے، آپ چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 021348587111۔ روزانہ 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک روزانہ ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا رحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کی، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کے بیماری، قرضداری، گھریلو ناچاقی، تنگ دستی، بے روزگاری، ناجائز مقدمے بازی دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور نماز مغرب کی تیاری فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔